السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمین اللہم آمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 54 سے ہم شروع کریں گے سورہ کہف۔ آپ کے پیج ہے پیج نمبر 32، نکال لیں جی۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور البتہ تحقیق، صرفنا پھیر کر بیان کی ہم نے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، للناس لوگوں کے لیے، من کل مثل ہر ایک مثال، ہر طرح کی مثال۔ صرفنا، صرف جیسے تصریف الریاح، اور جیسے ابواب الصرف ایک بک ہوتی ہے علم النحو کے ساتھ پڑھنی ہوتی ہے ہم نے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، ضرب ضربو ضربتا ضربنا، ایک ہی اس کو بار بار پھیر کے پڑھا جاتا ہے۔ جیسے آپ کئی الفاظ ہیں اور ان کو بار بار، جیسے جعل، جعلو، جعلنا، ایسے بار اس کو، تو اس کو صرف بولتے ہیں، ٹھیک ہے، صرف، صاد را فا، اور اس کے جو باب کو، اس کی بک کو ابواب الصرف بولتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی، یعنی یہ جو انداز ہے یہ والا، یہ قرآن میں بھی لیا ہے، ایک بات کو بار بار کیا جا رہا ہے، جنت کا ذکر آ رہا ہے، جہنم کا ذکر آ رہا ہے، کئی جگہوں پہ ڈیفرنٹ طریقے سے رہا ہوتا ہے، الفاظ ڈیفرنٹ طریقے سے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہے جیسے صرفنا میں جو تصریف الریاح بھی آیا، ہواؤں کا بدلنا، رخ بدلنا، اور ہوائیں نہیں رخ بدلیں گی تو موسم نہیں بنیں گے، تو تصریف الریاح جو ہے وہ کائنات کا جو سسٹم چل رہا ہے ان پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بار بار، ہم جیسے ایک بات نہیں کہتے، آپ کو کتنی بار میں نے 100 بار آپ کو سمجھایا، آپ کو پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے بار بار بیان کیا، پھیر کے بیان کیا، دوبارہ ہر پارے میں کہیں نہ کہیں بیان کیا۔ فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، للناس لوگوں کے لیے، من کل مثل، پھر بھی نہیں سمجھتے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ، آگے پھر اللہ تعالیٰ آگے بیان کر رہے ہیں، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور ہے انسان زیادہ ہر چیز سے جھگڑا کرنے میں، یعنی سخت جھگڑا کرنے کے لیے انسان اکثر جھگڑا کرنے والا ہے، کسی بھی معاملے میں، کسی بھی چیز میں، کسی بھی جو بھی کوئی ہے اس میں آگے وہ جھگڑالو ہی ثابت ہوا ہے، کوئی مسئلہ آ گیا ہے۔ اور یہ نا، اس میں انسان کا ذکر آیا ہے، انسان میں یہ لازمی نہیں کہ کفار ہی ہیں یا منافق ہی ہیں، مومنین بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، یہ انسان کی فطرت میں، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، مرکب ہے انسان کئی چیزوں کا ملا کے بنا، ٹھیک ہے، کہیں پر اس کے دل میں تنگی آ جاتی ہے، کہیں پہ جھگڑالو ہو جاتا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا خصیم، وہ تو سخت جھگڑالو ہے نا، تو جدلا یہ انسان کی ایک صفت ہے، تو کئی طرح سے ہو سکتا ہے۔ اچھا، یعنی ہر طرح سے بتا دیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پھر بھی جھگڑا کرتا ہے۔ وما منع الناس، اور نہیں روکا لوگوں کو، ان یؤمنوا، کہ وہ ایمان لائیں، اذ جب، جاءہم الہدی، آ گئی ان کے پاس ہدایت۔ یہاں ہدایت سے کیا مراد ہے؟ قرآن، ٹھیک ہے۔ وَيَسْتَغْفِرُوا، اور وہ بخشش مانگیں، انہیں روکا نہیں گیا کہ وہ بخشش بھی مانگیں، اپنا ربہم، اپنے رب سے۔ انہیں کس چیز نے روکا ہے؟ ان کے پاس قرآن آنے کے بعد، پیغمبر آنے کے بعد، یہ سب کچھ آ گیا ہے، واضح دلائل آ گئے ہیں، اس کے بعد انہیں کس چیز نے روکا ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں اور اپنے اللہ سے معافی نہ مانگیں، بخشش طلب نہ کریں، یعنی اسلام قبول نہ کریں؟ اللہ
مگر یہ کہ تأتیہم سنت الاولین، آ جائے ان کے پاس طریقہ پہلوں کا، یعنی یہ ان کا جو طریقہ ہے نا، اس کو بامحاورہ کر لیتے ہیں کہ یہ ان کا طریقہ، یہ عادت ان کی پہلی قوموں والی ہے، وہی پرانی خو، وہی پرانا طریقہ، بات نہیں ماننی، وہی مسئلہ ان کا جو پہلے والوں کا تھا کہ جب ان کے پاس کوئی پیغمبر آتا نہ وہ بات مانتے۔ او یأتیہم العذاب، یا آ جائے ان کے پاس عذاب، کون سا؟ قبولہ، سامنے سے، طرح طرح کا، اس کے کئی معنی کیے گئے، یعنی لوگوں کو کس چیز نے منع کیا ہے کہ قرآن آنے کے بعد ہی ہم سب کے لیے اب تک، جب تک کہ قرآن ہے، جب تک کہ قیامت نہیں آ جاتی تب تک کے لیے کہ اس قرآن، یعنی اگر آپ اس دور میں دیکھیں کہ اس کے آنے کے بعد بھی یہ کہ مجلس میں کل بھی ہم ذکر کر رہے تھے، سبھی بیٹھے ہیں، منافق بھی بیٹھے ہیں، مسلمان بھی بیٹھے ہیں، مومنین بھی بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں خود ان کی ذات مبارک بیٹھی، خود بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ایمان نہیں لا رہے۔ اسی جگہ پہ ابو جہل کی قبر ہے، پتہ ہے آپ کو؟ اس ایریا میں کبھی آپ گئے ہوں، جدھر لائبریری بنی ہوئی ہے، وہ پرلا ایریا جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، اس ایریا میں کہیں پہ ہے، ہاں آئی تھنک ٹوائلٹس ہیں وہاں پر، ادھر ٹوائلٹس بنائے گئے ہیں اس ایریا میں، مجھے یاد آ گیا، گئی تھی میں اس ایریا میں، وہ تھوڑا دور کر کے ہے نا۔ اچھا تو اسی وہاں پر ہی سب موجود ہیں، لیکن نہیں، آج بھی کتنے لوگ ہیں، کتنی بار کہا جاتا ہے، اصل مسئلہ پتہ ہے کیا، لوگوں کو نا ابھی پتہ نہیں ہے، جہاں تک میرا خیال ہے لوگوں کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ ہم ہدایت سے، یہ نا ایک قلعہ ہے قرآن، ویسے تو اسلام کا ایک مضبوط کڑا ہے، لیکن میں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ نا ایک مضبوط قلعہ ہے، جب سے اس کو ہم تھام لیتے ہیں نا جب، تو آپ ایک نا کڑے کے اندر آ جاتے ہیں، ایک مضبوط قلعے میں آ جاتے ہیں، پھر آپ میں تھوڑی شرم و حیا بھی پیدا ہو جاتی ہے، آپ بچنے لگتے ہیں فلاں کام سے فلاں کام سے۔ یہ واقعی ہی ہدایت ہے اگر کوئی اس کو سمجھے، اور خالی اگر آپ حفظ کروا دیں، بچوں کو رٹا دیں، مصلح سنا رہا ہے بچہ اور سب کچھ ہو رہا ہے، دیگیں بھی پک رہی ہیں، قرآن حفظ ہو گیا، سمجھ نہیں آئی، فائدہ کیا ہوا؟ کوئی فائدہ؟ اس لیے میری یہ ایڈوائز ہوتی ہے، آپ پہلے بچے کو اس کو سکھائیں، اس کو سمجھائیں، اس کے بعد اپنی لائف میں اپنے شوق سے، یہ نہیں ہے نا لیبل لگانے کے لیے میں نے اپنے بچے کو، میرا دل کرتا ہے میرا بچہ حافظ ہو، اور چلو جی حافظ صاحب کو پھینٹی بھی پاڑی ہے، مار بھی پاڑی ہے، حافظ صاحب بیچارے رو رہے ہیں آتے جاتے، یہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ اب آپ لوگوں کو اگر کوئی کھینچ کے لائے، جی بچوں کو اٹھا کے کھینچ نہیں، مطلب میں نہیں لاتی کھینچ کے، یہ اللہ نے جس کو دینا وہ آگے، بس ٹھیک ہے۔ تو آپ بچے کو زبردستی حافظ بنا رہے ہیں، وہ قاری صاحب انہیں ماری جا رہے ہیں، اور سارا، یعنی آپ دیکھیں کہ کیا سین ہوتا ہے، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے ان چیزوں سے کہ جو بچوں پہ اس طرح سے تشدد کر کے ماں باپ بھی حفظ کروا رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی وہاں پر تشدد کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے، یہ ایسی کتاب ہے، کہیں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ تشدد کرتے ہوئے صحابہ کرام کو پڑھایا جا رہا ہے؟ یہ تو آپ خود بخود آتے ہیں اس کی طرف، اور آپ کو پھر فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ نہیں، آپ کے ارد گرد ایک حصار ہے، جیسے جیسے آپ اس میں غوطہ-زن ہوتے رہتے ہیں، ویسے ویسے جتنے آپ گہرائی میں جائیں گے اتنے ہی موتی تلاش کریں گے، تو گہرائی میں اترنا پڑتا ہے۔ اگر اوپر سطح پہ رہیں گے تو کیا آپ کو ملے گا؟ کوئی مچھلی بھی نہیں آپ پکڑ سکتے، چے جائے کہ آپ موتی پکڑے۔ تو یہ وہ ہیں چھڑے حافظ، جو بہرحال اس کی اپنی ایک فضیلت ہے، اس کو تو نہیں ہم کر سکتے، لیکن جو اصل چیز تھی اس کو ہم پاکستانی اور انڈین اور یہ جتنا پاک و ہند ہے یہ چھوڑ بیٹھا ہے، اور یہ پکڑی انہوں نے صحیح۔ بے شک آئی ہے ان کے لیے بات ویل للعرب کی، لیکن عرب میں جو میں نے دیکھا اس کو سیکھنے کا، محبت اس کی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے گود میں وہ کیسے اس کو یاد کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر اس کو سیکھ رہی ہوتی ہیں، قرات سیکھ رہی ہوتی ہیں، تجوید سیکھ رہی ہوتی ہیں، اور پھر اس کو ویسے تو کیونکہ ان کا زیادہ ہے، لیکن بہرحال اس کا نالج، تو یہ اصل میں واقعی ہی ہدایت ہے۔ ہم نے ساری زندگی پڑھا قرآن ہدایت ہے، قرآن شفا ہے اور سارا کچھ ہے، لیکن سمجھا نہیں۔ تو کس چیز نے ان کو روک رکھا ہے، ان کو بھی، پاکستانیوں کو بھی، سب کو، کہ وہ ہدایت
پر آئیں اور اللہ سے معافی مانگے. مگر کیا ہے یہ پہلے ہی طریقے ہیں ان کی، پہلی وہی پرانی خوب، وہی پرانے طریقے. یا آ جائے ان پر کوئی عذاب قبولہ سامنے سے. قبولہ اصل میں قبیلہ اس کی بھی جمع ہے، اور قبولہ کا مطلب آتا ہے انواع و اقسام، بھی لفظ اس کا معنی آتا ہے رنگا رنگ کا عذاب. جیسے مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے پچھلی قوموں پہ کئی طرح کے عذاب، کسی پر چیخ کا آیا، کسی پر زلزلے کا آیا، کسی پر پانی کا آیا، اس طرح سے طرح طرح کا عذاب. اور اس میں جیسے سبل کی جمع سبیل ہوتی ہے، ایسے قبول کی جمع جو وہ ہے قبیل کی جمع قبول ہے، تو قبولہ. اور یہاں سے کئی ایک مفسرین نے قبلہ بھی مراد لیا سامنے سے. جیسے قبلہ کیا ہوتا ہے، قبلہ کیا کسے کہتے ہیں، قبل پہلے یعنی سامنے، تو وہ بھی مراد لیا اس سے. ٹھیک ہے، تو اس کے کافی میننگز آئے ہیں. تو انواع و اقسام، طرح طرح کا، یا سامنے سے، اس طرح سے بھی آ سکتا ہے عذاب. وما نرسل المرسلین، اور نہیں بھیجا ہم نے، نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو، الا مبشرین ومنذرین، مگر کس لیے، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ، اور جھگڑے کرتے ہیں وہ لوگ، الَّذِينَ وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بالباطل باطل طریقے سے، لیدحضوا تاکہ وہ پھسلا دیں، بہ الحق کا ساتھ اس کے حق کو، باطل کے ساتھ یعنی حق کو پھسلا دیں، ختم کر دیں، مٹا دیں. واتخذوا، اور انہوں نے بنا لیا، آیاتی میری آیات کو یعنی قرآن کو، وما، اور اس کو جس سے انذروا وہ ڈرائے گئے تھے، ہزوا مذاق یعنی عذاب، یعنی جیسے زقوم وغیرہ کے بارے میں انہوں نے مذاق اڑایا. وہ جھگڑا کرتے ہیں. اچھا، ہم نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی بھی رسول اس لیے نہیں بھیجا، کسی وجہ سے نہیں بھیجا مگر جنت کی خوشخبری دے اور عذاب سے ڈرائے. اس لیے آئے ہیں رسول، اس لیے آئے ہیں. اچھا، انہوں نے کیا کیا؟ کبھی کسی طریقے سے جھگڑا کیا، کبھی کہتے ہیں مان تم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر بشر ہماری طرح. ہم کیا کہتے ہیں، بشر نہیں ہو سکتے، نور ہوں گے، نور من نور اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، بشر نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا مان تم الا بشر مثلنا، تم تو بشر ہی ہو. کیا کئی جگہوں پہ آیا لو شاء اللہ لا انزل الملائکہ. اور کبھی کچھ کہتے اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو اتار دیتا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اگر بندوں کے لیے بندے ہی اتریں گے، فرشتے تھوڑی اتریں گے. اگر فرشتہ آ جاتا تو پھر تو تمہارا کام تمام ہو جاتا. وہ تو کس لیے اترتا ہے، انہیں پتا تھا، یہ بھی پتا تھا انہیں وہ کس لیے اترتا تھا، اسی لیے تو جبریل امین کو وہ دشمن سمجھتے تھے. اس قسم کے جھگڑے. کبھی انہوں نے کیا کرنا کہ یعنی باطل طریقے سے، کبھی کیا کرنا کہ جو ہے وہ آیتوں کا مذاق اڑانا، جو کہ ہم بھی کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں انٹرنیٹ کھول کے، جنت کے بارے میں اور دوزخ کے بارے میں اور پھر نماز کے بارے میں، اور کس کس طرح کے مذاق اڑائے جاتے ہیں. عام ہماری اپنی دو روزے کے بارے میں کس طرح سے مذاق. اللہ تعالیٰ کہہ رہے آیات واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا، انہوں نے میری آیات کو مذاق بنا لیا اور پھر عذاب کو مذاق بنا لیا جس سے وہ ڈرائے گئے تھے. جیسے زقوم وغیرہ کے بارے میں انہوں نے مذاق اڑایا. حزء حاذا حمزہ اور جدل، اور پہلے لیدحضوا، اصل میں دحز، غاد، دحز پھسلنے کو کہتے ہیں. اس کا پیر، دحزت رجلہ، کہ اس کا پاؤں جو ہے وہ پھسل گیا. یہاں اس سے کسی چیز کے زوال یعنی اس کے ٹلنے سے مراد ہے. بطلان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ لفظ استعمال ویسے بھی ایک اور جگہ پہ بھی ہوا ہے. اچھا، انہوں نے باطل طریقے استعمال کر کے مختلف، قرآن جب آپ پڑھیں گے تو سامنے آ جائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کہا اور کس طرح سے ہنسی مذاق. تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہی آپ اپنے بچوں کو دیکھیں، کسی کو بھی دیکھیں اپنے واٹس ایپ پہ یا کسی، تو آپ فوری ان کو منع کریں کہ جو ہے وہ قرآن، آپ کو قرآن ہی مذاق ملتا ہے. جیسے اب مثال کے طور پہ میں ویسے ایک مثال بیان کر دوں. اچھا، بہرحال تو اس قسم کی یعنی مذاق بنائے جاتے ہیں. اللہ رحم فرمائے. ومن نظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن اس سے ذکرہ
جو نصیحت کیا گیا بآیاتی آیات کے ذریعے، یعنی کس سے، کس کے ذریعے؟ قرآن سنا سنا کے، جس کو نصیحت کی، جس کو یاد دلایا۔ اصل میں اصل میں ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد دہانی، اصل تو یہ معنی ہوتا ہے۔ نصیحت آیا ہے اصل میں ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد دہانی، اصل تو یہ معنی ہوتا ہے۔ نصیحت آیا ہے بہرحال یاد دہانی۔ اب دیکھیں، آپ کسی کو بھول گئے ہیں اور آپ کہیں پر اس کا ذکر ہو رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ یاد، فوری آپ کو وہ یاد، کوئی بندہ آپ کو بھول گیا، کوئی کام آپ کو بھول گیا ہے، تو اس کا کہیں پر ذکر ہو رہا ہے۔ اسی طرح اللہ کا ذکر، اللہ کو کیا؟ یاد کرنا۔ اصل اس کا معنی یہ ہوتا ہے، جو ہے نا یاد، اس کا معنی صحیح ہے، یاد دہانی جس کو کہتے ہیں۔ ہم جب سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اصل میں اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ذکرہ، بہرحال یہاں پر نصیحت آیا، نصیحت کیا گیا، جس کو یاد دہانی کروائی گئی بھی آیاتی آیات کے ذریعے، یعنی قرآن سنا سنا کے اسے یاد دہانی کروائی گی، اب رب ہی، اس کے رب کی، فاعرض، پھر اس نے کیا کیا؟ منہ موڑ لیا، اعراض کر لیا۔ دیکھیے اعراضہم اور اعراض دونوں ملتے جلتے ہیں اور روٹ بھی ایک ہی ہے، عین رازات، لیکن جو ہے وہ اس میں اس کا معنی مختلف ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس نے اعراض کیا، منہ موڑ لیا، انہا، اس سے، کس سے؟ قرآن سے، آیات سے، ہاں آیا کیونکہ آیات آیا اس لیے، ونسیا، اور وہ بھول گیا، نسیان، انسان یہی صحیح ہے، ما قدمت، جو آگے بھیجا اس نے، یداہو، اس کے دونوں ہاتھوں نے، اصل میں تو تھا یدان، یدان، یدیہی، تو لیکن یہ یدان میں اصل میں نون اڑ گیا تو پھر وہ بس یدا رہ گیا، اس کے دونوں ہاتھوں نے۔ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ کہ جو قرآن سے منہ موڑ لے اور اپنی عاقبت کو فراموش کر دے۔ بات غور و فکر کرنے کی ہے نا، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ومن نظلم ممن ذکر، کئی جگہوں پہ ظالموں کا ہے، کہ مساجد میں بھی، کہ جو اللہ کا ذکر، اللہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں مساجد میں، اس طرح کا بھی آیا، جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، اس طرح کا بھی آیا، یہاں پہ آیا ومن نظلم ممن ذکر بھی آیات ربی فاعرض عنہا ونسی ما قدمت یداہ۔ قرآن سنا سنا کے اسے نصیحت کی جا رہی ہے، پھر بھی منہ موڑے جا رہا ہے اور بھول گیا جو اس نے آگے بھیجا، یعنی کوئی گناہ، کوئی غلط کام، یعنی کہتے ہیں ہم سننا ہی نہیں چاہتے، ہمیں بہت پتہ ہے، ہمارے پاس بہت نالج ہے۔ انا جعلنا علی قلوبہم، بے شک جعلنا، ڈال دیے ہم نے، جعلا، ڈالنا، کرنا، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، اکنتن، پردے، کنا کی جمع، اکنتن، پردے، یعنی مطلب غلاف، این یفقہوہ، اصل میں تو لفظ تھا اللہ یفقہوہ، لیکن بہرحال این یفقہوہ، کہ نہ وہ سمجھ سکیں، یعنی نہ آپ دیکھیں گے بریکٹ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ ایسے پڑھیں تو این یفقہوہ، یہ کہ وہ سمجھیں، تو اس سے اصل میں مطلب ہے اللہ یفقہوہ۔ آپ کو اس کا بھی یعنی تھوڑا علم ہونا چاہیے کہ اصل میں میننگ، اصل میں لفظ کیا ہے اس کے اندر، جیسے ہم نے لاکنہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لاکنہ کا عام طور پہ مجھے بھی خیر خود پہلے فرسٹ ٹائم بھول رہا تھا، تو اس لیے تھوڑی بات ادھر ادھر کی ہو گئی، تو اس لیے اللہ یفقہوہ، این یفقہوہ، یہ کہ نہ وہ سمجھ سکیں۔ اللہ نے کیا کیا؟ پردے ڈال دیے، غلافوں میں کر دیے ان کے دل، وفی آذانہم، اور ان کے کانوں میں کیا ہے؟ وقرا، ڈاٹ، گرانی، بوجھ، وقرا۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ یہ کس نے کہا تھا کہ ہمارے دل تو قلوبنا غلفن؟ یہود نے کہا تھا، یہودیوں نے کہا کہ ہمارے دل تو غلاف میں ہے، کئی کہتے تھے سیف ہیں بالکل، کوئی کہتے ہیں میں ان کی بات سمجھ میں، ہم پہ اثر کوئی نہیں کرنے والی ان کی بات۔ انجام کیا ہوا؟ اللہ نے کیا کیا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کیا؟ غشاوہ، ولہم عذاب عظیم، انجام یہ ہوا۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر آپ بلائیں انہیں، دعو، دعوہ،
اگر آپ دعوت دیں انہیں الی الہدا، اس قرآن کی طرف، ہدایت کی طرف، فلن یہتدوا، تو ہرگز نہیں وہ ہدایت پائیں گے. اگر آپ بلا بھی لیں، یہ اب ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، استغفر اللہ العظیم، اگر آپ انہیں بلا بھی لیں قرآن کی طرف تو پھر بھی وہ ہدایت نہیں پائیں گے، خالی لوٹ جائیں گے. اذن ابدا، تب، کبھی بھی، تو ہرگز نہیں وہ ہدایت پائیں گے، اذن، تب، کبھی بھی، ابداً، کبھی بھی. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور رب آپ کا بہت بخشنے والا اور رحمت والا ہے. یعنی بندے لیکن سننے کو تیار نہیں. اللہ کی رحمتیں وسیع ہیں. کس لیے؟ لو یؤاخذہم، اگر وہ پکڑے انہیں، بما، بوجہ اس کے جو کسب انہوں نے کمائی کی، کسب کیے، لعجل لہم العذاب، البتہ وہ جلدی دے دے انہیں عذاب. اللہ تو بڑی رحمت والا ہے، اگر انہیں پکڑنے پہ آئے ان کے کسب کی وجہ سے تو وہ تو انہیں جلدی عذاب دے دے. بل لہم، بلکہ ان کے لیے، واسطے ان کے، موعد، وعدے کا ایک وقت ہے. اپوائنٹڈ ٹائم اینڈ پلیس، وعدہ، وعدہ یعنی یہ ٹائم بھی ہو سکتا ہے اور کوئی جگہ بھی ہو سکتی ہے. موعد جیسے میعاد لفظ آتا ہے. لن یجدوا، تو وہ ہرگز نہیں پائیں گے، وہ من دونہ، اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا، اس اللہ کے پاس سے، موئلا، کوئی پناہ گاہ. الف واو لام، حمزہ واو لام، اول، موئل، پناہ گاہ، نجات کی جگہ. اس کا ایک جو اللہ تعالیٰ نے نا سورہ نحل میں اگر ہم دیکھیں، آیت نمبر آئی تھنک 60 ہے، اسی ٹاپک کو، اس کی جس طرح سے تھوڑی سی ڈیٹیل بتائی گئی ہے کہ عذاب ان کی جو لوگوں کی کمائی ہے، اگر اللہ تعالیٰ جلدی پکڑ لے تو کیا ہو. یہاں پہ آتا ہے سورہ نحل میں، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ، اگر لوگوں کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرتا ہے تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا. اب ہم یہ بات کہہ تو دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو پکڑ نہیں رہا، لیکن ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ، پھر ایک دابہ بھی نہ چھوڑتا. دابہ میں ہم بھی شامل ہیں. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیتا ہے. ہمارے آتا ہے نا ذہن میں کوشچن کہ یہ اللہ پکڑ کیوں نہیں رہا؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ فلسطینی اتنی مشکل میں، اسرائیل کیوں نہیں تباہ ہو رہا؟ ایک اللہ آرڈر کریں تو وہی جو سمندر ہے ان پہ چڑھ جائے، جو ان کے قریب ہی پھر مطلب ٹھاٹھے مار رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. یہ بات ہمیں کہاں سے پتہ چلے گی؟ ہمیں قرآن سے ہی پتہ چلے گی کہ اللہ نے ان کے لیے ایک جو ہے وقت مقرر کر رکھا ہے اور انہیں ڈھیل دے رکھی ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا وقت آ جاتا ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو وہ ایک ساتھ نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں. پھر یہ نہیں ہوگا جیسے کیسے پکڑے گئے اب شامی بشار الاسد، اس کا باپ ہم جانتے بھی نہیں تھے. جہاں پہ تو زیادہ میڈیا کی بات آ رہی ہوتی کچھ پتہ چل جاتا، جہاں پہ نہیں ہوتا وہاں پہ نہیں ہمیں معلوم ہوتا. تو ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن دیکھیں اللہ نے اس کو کیسے پکڑوایا ہے اپنے بندوں کے ہاتھوں. پکڑا ہی ہے یعنی ایک قسم کا. تو اتنا سب کچھ ہو رہا ہے. یہ ہمارے سامنے اس وقت زندہ مثال ہے، اس وقت اس مہینے کی، یہ جو پچھلا دسمبر کا گزرا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، ساعة کہتے ہیں ایک ساتھ، جیسے آپ نے یہ پلک جب کی ہے اور یہ ایک لمحہ جس کو کہتے ہیں. پھر نہ ایک لمحہ آگے ہوں گے، بھی ایک بھی پلک نہیں جھپک سکتے، پھر پکڑے گئے. لیکن آگے پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پکڑا بھی ہے. کسے؟ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہ بستیاں ہیں. یہاں پہ کیا کرتے تھے؟ مسافر تھے، آتے جاتے تھے، مکہ، مدینہ، مدین، اور پھر یہ ساری جتنی بستیاں ہیں، مدینہ، شام اور مدین کے جو علاقے تھے، جب تجارت کے لیے نکلتے تھے صحابہ کرام ان کھنڈرات کو دیکھا کرتے تھے، اور آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہ بستیاں ہیں، أَهْلَكْنَاهُمْ، ہلاک کیا ہم نے انہیں، لما جب ظلم انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا اور بنا دیا ہم نے لمہلکہم، مہلک
مہلک بھی یہیں صحیح ہے. موعدہ وعدے کا ایک وقت، ان کی ہلاکت کے لیے، لمہلکہم واسطے ان کی ہلاکت کے، واسطے ان کے تباہ ہونے کے، موعدہ وعدے کا ایک وقت. پہلے بھی موعد پڑھ چکے ہیں پچھلی آیت میں بھی، اسی میں ہاں پچھلی میں، اور یہ موعدہ وعدے کا ایک وقت یا وعدے کی ایک ٹائم اینڈ پلیس، دونوں مائنڈ میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، موعدہ یہ ہے ٹائم اینڈ پلیس، یا وقت یا جگہ، ٹائم اور پلیس. ان کی ہلاکت کا، مہلک حالام کا، ہلاکا مہلک امراض ہم اردو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو لمہلکہم ان کی ہلاکت کا. ایسے بھی بات نہیں ہے، بستیاں پکڑی گئی ہیں، سمود تھے، مدین تھے، لوط تھے، یہ اجڑے ہوئے دریا، یہ سب اجڑے ہوئے دیار، یہ سب بستیاں ان سے خوب واقف تھے جب تجارتی سفر کرتے آتے جاتے عرب لوگ، تو ان سے خوب. اور دیکھیں کہ قرآن وہیں پہ اترا ہے اور وہ بستیاں بھی اسی سے. آگے کہ یہاں پہ کوئی بستی ہے آپ کو کوئی سنا ہو کبھی؟ سندھ والی سائڈ پہ، بلوچستان پاکستان میں، انڈو پاک میں، کوئی ساری بستیاں بھی اسی ایریا میں ہیں. ٹھیک ہے، بحیرہ مردار آپ دیکھ لیں کیا ہے وہ، اگر کسی نے عبرت حاصل کرنی ہو تو وہیں سے ہی کر لیں. اور عاد اور سمود کیسے پڑے ہوئے تھے، جیسے وہ کانہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے کٹے ہوئے تنوں کی طرح پڑے ہوئے تھے. اور اسی طرح ہی تو ہوا بدر میں. کیا ہوا؟ 70 کافر سردار کانہم اعجاز نخل خاویہ کی طرح پڑے ہیں، وہ چھوٹے بچوں نے اس کو قتل کیا. اگر یہ بھی بات نہیں، اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں، اور اگر پکڑنا چاہیں تو پھر جو ہے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے. آگے ایک واقعہ آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، بڑا اہم ہے، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو اپنے لفظوں میں ہی بتا دوں کہ کیا ہے. اچھا، اس میں نا انہوں نے نا قریش مکہ کو جب یہ معلوم ہوا نا، یہودیوں کو یہ معلوم ہوا نا کہ قریش مکہ تو پیچھے رہ گئے نا، یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب انہیں یہ معلوم ہوا نا کہ حضرت جو موسیٰ ہیں علیہ السلام، یہ حضرت خضر کے شاگرد بنے تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اچھا، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ بات کہنی شروع کر دی کہ یہ جو موسیٰ ہے نا یہ کوئی اور ہیں. تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس. ہاں، ابن عباس کا ہی آتا ہے کہ ابن عباس کے پاس گئے اور وہ کہنا شروع ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ موسیٰ کوئی اور ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ دشمن، انہوں نے کسی منافق کا نام لیا، کسی یہودی کا، تو انہوں نے کہا کہ یہ دشمن خدا جھوٹ بولتا ہے، یہ موسیٰ بن عمران ہی ہے. یہ بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا کہ یہ موسیٰ کون سے ہیں. تو یہاں پہ ابن عباس نے اس کی جو ہے وہ تصحیح کر دی کہ یہ موسیٰ ابن عمران ہی ہیں، وہی موسیٰ ہیں حضرت جو آسیہ نے جن کے گھر میں پرورش پائی تھی. اچھا، اللہ کے جلیل و قدر پیغمبر. اچھا، اور اس کے بعد یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ جو صحیحین میں واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واز کر رہے تھے، اور پھر جو ہے ایک شخص نے اٹھ کے پوچھا بیچ میں سے، جیسا کئی کوشچن اس طرح کے کر دیتے ہیں بیچ میں سے، کہ اس زمین پر نا، اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے، کیونکہ دیکھا جائے تو اس وقت تھے بھی وہ پیغمبر، دیکھیں اولو العزم پیغمبر ہیں، 5 پیغمبروں میں ان کا نام آتا ہے، جلیل و قدر ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا کہ میں، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اب یہاں سے اندازہ کریں کہ وہ موسیٰ ہیں جن کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اللہ کے ہاں وہ معزز ہیں، مکرم ہیں. قرآن کا کوئی پارہ ایسا نہیں کہ جس میں موسیٰ کا ذکر نہ ہو، سب سے زیادہ موسیٰ کا ذکر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے یہ کہہ لیں چہیتے بندوں میں سے تھے، کلیم اللہ تعالیٰ نے بات بھی کی ان سے، اور کس طرح سے ڈرتے تھے، لکنت تھی، ہر چیز ٹھیک ہوتی گئی. تو اب وہ کہہ رہے ہیں میں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ نہیں، جس طرح بھی اللہ تعالیٰ ان سے بات کرتے تھے، ان کی کانورسیشن ہوتی تھی، مکالمہ ہوتا تھا،
کہ آپ جائیے, ایک شخص ہے فلاں جگہ پر 2 دریاؤں کے سنگم پہ ایک شخص رہتا ہے, آپ جائیے وہاں پر اس سے ملیے, وہ آپ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے. تب پھر آپ نے پھر موسیٰ نے پوچھا ہوگا کہ کیسے, کیا اس کی نشانی کیا ہے, تو آپ نے پھر یہی آرڈر آیا ایک مچھلی لے لیجئے, اور جب وہ مچھلی اس دریا میں اتر جائے گی تو جو ہے نا وہی جگہ ہوگی, وہاں پہ آپ کی ان کے ساتھ ملاقات ہوگی. تو بہرحال وہ پھر چلتے گئے, پھر آگے واقعہ پڑھیں گے کہ کس طرح سے. پھر انہوں نے کہا کہ میں چلتا ہی رہوں گا, چاہے مجھے وہ جگہ ملتی ہے یا نہیں ملتی, میں صدیاں, جو لفظ آتا ہے نا حقوبہ, میں چلتا ہی رہوں گا, مدتوں چلتا رہوں گا. اور پھر اس کے بعد آپ ان کی عاجزی دیکھیے. اور سب سے بڑی بات جو اس میں, سب سے جو آپ لوگوں کے لیے یا ہمارے لیے یا میرے لیے یا آپ سب کے لیے یا سب سننے والوں کے لیے, کہ آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی دیکھیں. اور سب سے جو آپ لوگوں کے لیے یا ہمارے لیے یا میرے لیے یا آپ سب کے لیے یا سب سننے والوں کے لیے, کہ آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی دیکھیں اور علم حاصل کرنے کا شوق دیکھیں. سب سے بڑی بات, ہمارے پاس ہر چیز پڑی ہوتی ہے, صدیاں نہیں سالوں کئی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں اور کبھی ہم نے کھول کے بھی نہیں دیکھی ہوتی. موسیٰ کہاں سے چلے, جب پتہ چلا اچھا کوئی اور بھی ہے, وہاں سے نکلے ہیں. کوئی پلین نہیں تھا, کوئی گاڑی نہیں تھی, کوئی موٹر بائک, کوئی کار, کوئی جیپ, کچھ بھی نہیں. کیسے چلے ہوں گے یہ بھی نہیں ابھی صحیح طرح سے پتا وہ گئے کیسے ہیں. تو بہرحال چلتے, اور جب آپ دیکھیں کہ وہ جب نشانات آثار ہی ماں آتا ہے کہ جب انہوں نے واپس جب وہ گئے ہیں فرتد علی آثارہ ما قصصا, تو اس کا مطلب ہے وہ چل کے جا رہے تھے. تو علم حاصل کرنے کے لیے موسیٰ کہاں تک پہنچ گئے, اتنی تڑپ اتنی پیاس. یہ چیز جو بہت اہم ہے اس میں, سب سے جو میں یہ بات سمجھتی ہوں کہ علم حاصل کرنے کے لیے یعنی آپ اپنی تڑپ دیکھیں کہ کتنی آپ کو ہونی چاہیے, جو کہ اب نہیں ہے اتنی. لوگ جاتے ہیں ادر باہر کے ممالک میں بھی, سب کچھ ٹھیک ہے, ضرور جائیں سب کچھ, لیکن اس کو بھی سیکھیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کس طرح سے کیا جائے, یہ پکڑ پکڑ کے لایا جائے, نکلا جائے, اخرجت للناس, نکال کے لایا جائے لوگوں کو. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس کا انٹرسٹ ڈیولپ کریں. کل جو تھوڑا طریقہ میں نے ڈفرینٹ سا کیا تھا, بے شک مجھے مشکل ہو رہی تھی کیونکہ میری آڈینس وہ نہیں تھی, لیکن میرا تھا کہ چلو, لیکن پھر میں جب دیکھ رہی تھی تو کوئی بھی خاص اتنا, لیکن بہرحال میرا یہ تھا, مجھے حالانکہ آرڈر پیچھے سے آئے تھے کہ آپ اس طرح سے نہ کرنا ورنہ یہ بھی بھاگ جائیں گے. تو لیکن میرا یہ تھا کہ چلو ان کے اندر نا تھوڑا سا اس کا شوق پیدا ہو, تو آپ انٹرسٹ ڈیولپ کر دیں, وہ جس کو کہتے ہیں نا آپ چسکا لگا دیں, پھر وہ خود بخود آ جائیں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جس کو لے آئے, کوشش یہ کیا کریں آپ لوگ بھی, آپ بھی, کہ جو سن رہے ہیں سیکھ رہے ہیں آگے جائیں, اس کو اس طریقے سے پڑھائیں کہ انٹرسٹ ڈیولپ ہو. میں نے بھی جب اس کو سنا, سیکھا, سمجھا نا, تو زندگی, اس کی وجہ سے میری زندگی بدلی تھی, ورنہ لائف میں چینج نہیں آ رہا تھا. اب 100 درس دیتے رہے, بیٹھے سنی جائیں, جلسے سنتے رہے, کیسٹیں سنتے رہے, سارا وہ ہوتا ہے, اس سے بھی ہے, لیکن جو اس سے بدلاؤ لائف میں آتا ہے نا وہ بہت کم ہوتا ہے. اور وہ پھر جو ہوتا ہے وہ ایسے یوں کہہ لیں کہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے, اس میں بڑی مضبوطی ہوتی ہے. اچھا, تو وہ مجھے یہ بڑی بات اچھی لگی کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود پھر نکل پڑے علم حاصل کرنے کے لیے. جیسے آج ہمیں پتہ چلے کہ اچھا جی فلاں عالم آئے ہیں بہت بڑے, تو آپ جائیں وہاں پر, انہیں سنیں کہ ان کے پاس کیا ہے. جاتے بھی ہیں ویسے, ہم لوگ اکثر سفر کرتے ہیں. تو وہ نکل پڑے. بہرحال آگے جو واقعہ ہے وہ پھر جب, کیونکہ ابھی ہمارا سبق اتنا ہے تو ابھی ہم یہاں تک ہی چلتے ہیں. وَإِذْ قَالَ, اور جب کہا موسیٰ نے علیہ السلام نے, لِفَتَاهُ, اپنے نوجوان کو. یہ نوجوان کون تھے؟ یوشع بن نون بن ابراہیم بن یوسف. میں اس کو لکھتی ہوں, ٹھیک ہے. اور جب مجھے پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام کے پوتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوئی. یوشع بن نون بن ابراہیم, آپ کو یاد ہوگا ابراہیم کون تھے؟ یہ یوسف علیہ السلام کے بیٹے تھے, بن یوسف, ٹھیک ہے, یوسف. ان کا اسی طرح سے شجرات تھا, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے.
ہاں جی افراہیم، یہ ان کے شاگرد تھے. ان کے ساتھ اصل میں نوجوان، آپ کو پتہ ہے فتیہ نوجوان کے لیے استعمال ہوتا ہے، مجازی طور پہ غلام کو خادم کو بھی کہا جاتا ہے. تو یہ ان کی خدمت میں رہتے تھے، ان سے سیکھتے بھی تھے، بلکہ خلیفہ اول بھی تھے، موسیٰ کے بعد یہ بھی تھے. اچھا تو یہ موسیٰ کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، انہوں نے جب کہا موسیٰ نے لفتاہ اپنے نوجوان کو، لا ابرح، نہیں میں ہٹوں گا، برحا یعنی کسی چیز سے ہٹنا نہیں، یعنی سفر نہیں چھوڑوں گا، مطلب اس سے، یا چلتا ہی رہوں گا. ہاں جی پیچھے نہیں ہٹوں گا. ابرح ٹھیک ہے، سوری برحا. جی اچھا، کسی چیز سے ہٹنا یعنی نہیں ہٹوں گا. لا ابرح نہیں میں ہٹوں گا، حتیٰ یہاں تک کہ ابلغ میں پہنچ جاؤں، بلغا یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں، مجمع البحرین جمع ہونے کی جگہ، البحرین دو سمندروں کے، بحرین سب بحر کا تثنیہ، دو دریاؤں کا بھی آیا لفظ، زیادہ تر سمندروں کا بھی آیا. او یا امضیا میں چلتا رہوں گا، چلنا مزا یمزا چلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، بلکہ جو ماضی کا لفظ آتا ہے نا وہ بھی اسی لیے کہ جو ماضی جس میں کوئی کام کیا گیا، جس میں چلا گیا، تو مزا یمزی سے یہ نکلا ہے. او امزیا یا میں چلتا رہوں گا، حقوبہ، اب اصل لفظ یہاں پر حقوبہ، زمانوں، مدتوں، کئی جتنی دیر چلا گیا. لیکن جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ حقوب کے ایک معنی 70 یا 80 سال کے بھی ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو 70 کا لفظ لا متناہی ہے، انلمیٹڈ. ٹھیک ہے، حقوب کا ترجمہ یہاں زمانہ کیا گیا، اگرچہ حقوب وقت کا حصہ نہیں ہے بلکہ ظرف کی قسم ہے، اور وہ زمانہ جس میں کوئی کام کیا گیا ہو. اور حقوب کس کی جمع ہے؟ حقبہ کی. احقاب کا بھی لفظ آیا قرآن میں، آپ کو شاید یاد ہو، کہاں؟ لابسین احقابا، وہاں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، اس میں جہنم میں. ہاں جی، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا، یہی لفظ آیا، کرنوں پڑے رہیں گے، صدیوں پڑے رہیں گے وہاں پر. تو یہ والا لفظ ٹھیک ہے. تو 80 سال کا بھی کئی آیا کہ آپ یہ کہا گیا ہے. بہرحال اچھا آگے چلتے ہیں. انہوں نے کیا کہا کہ مجھے اگر بالفرض اگر وہ جگہ نہ بھی ملی تو میں مدتوں چلتا ہی رہوں گا جب تک نہ ملی. فلما بلغا، تو جب وہ دونوں پہنچے، تسنیہ کا صیغہ، مجمع جمع ہونے کی جگہ، بینہما ان دونوں کی، یعنی ان دونوں دریاؤں کا جو اتصال تھا، اتصال کہتے ہیں سنگم کو، کسی چیز کا ملنا، متصل ہونا. تو ان دونوں دریاؤں کے اتصال کی جگہ پر، ملنے کی جگہ پر جب وہ ملے تو نسیہ، وہ دونوں بھول گئے، حوتہما اپنی مچھلی، حوت مچھلی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حوتہما مچھلی اپنی. فاتخذ، پس اس نے بنا لیا، سبیلہ راستہ اپنا، فی البحر سمندر میں، دریا میں، سربا سرنگ کی طرح، سرنگ کی طرح، سربا، سربا اس سرنگ کے معنی، اس سربا کا معنی وہ سرنگ ہے جس کا ایک منہ ہو. نفق ہم نے کون سی پڑھی تھی؟ ٹنل کسے کہتے ہیں کہ جس میں ایک سائڈ سے آپ انٹر ہوتے ہیں، دوسری سائڈ سے آپ نکل جاتے ہیں. لیکن سربا ایسے سرنگ کو کہا جاتا ہے کہ جس کا کوئی منہ نہیں، یعنی وہ پھر کسی اور ہی دنیا میں لے جائے. یہ کون سی دنیا ہے؟ اچھا، سانپ کے بل میں داخل ہونے کو بھی سرابا کہتے ہیں، جب سانپ اپنے بل میں داخل ہوتا ہے. اور آپ پتہ ہے سراب ایک لفظ بھی آیا ہے. سراب کسے کہتے ہیں؟ چمکتی ہوئی جس طرح سے وہ ریت ہوتی ہے، یعنی وہ تو خیر ایک دھوکہ ہوتا ہے. تو بہرحال سرابا کا جو لفظ ہے ملتا جلتا تھا، خیر میں نے اس کو اس لیے بیان کر دیا. ہوا کیا تھا، موسیٰ اب پہنچے ہیں نا اس جگہ پر، واقعی اس جگہ پر پہنچ گئے، انہیں وہ آرام کرنے لگے، نیند آ گئی. اب یوشع جو تھے وہ جاگ رہے تھے، یعنی اپنے استاد کے احترام میں موسیٰ سو رہے ہیں، وہ جاگ رہے ہیں.
اور موسیٰ علیہ السلام نے ڈیفینیٹلی ذکر کیا ہوگا کہ جہاں پہ مچھلی جائے گی تو وہاں پہ بتا دیجیے گا یا کچھ اس طرح. تو وہ مچھلی، اور پھر مچھلی تب مفسرین کہتے ہیں کہ وہ پکی ہوئی تھی. اب ناشتہ لے کے گئے، آگے آئے گا غدا نا ناشتہ، تو ناشتہ کچا تو نہیں رکھیں گے نا، پکا ہوئے رکھیں گے. پکی ہوئی مچھلی تھی، بھنی ہوئی مچھلی تھی، یا جس طرح بھی تھی، فرائی کی ہوئی تھی یا جو کچھ بھی تھا، وہ نکلی ہے اور وہ سمندر میں عجیب طریقے سے، آگے آ رہا ہے عجبہ، آیا یہاں پر، ٹھیک ہے، ہاں آگے آئے گا، عجیب طریقے سے نا راستہ بناتے ہوئے نکل گئی ہے. بہت عجیب، عجبہ، عجیب طرح سے اس نے عجیب طریقے سے راستہ بنایا اور وہ جو ہے نا وہ نکل گئی ہے. اب یوشع دیکھ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، اور انہوں نے احتراماً موسیٰ علیہ السلام کو نہیں جگایا کہ موسیٰ جب جاگیں گے تو میں بتا دوں گا. اس وقت کا ٹائم ایسے تھوڑی تھا، یہاں ایسے صبح ہوئی پھر شام ہو گئی، ایسے تھوڑی تھا. اب تو آپ دیکھیں کہ ایک مہینہ، ایک سال ایک مہینے کے برابر، اور مہینہ ایک ٹائم آئے گا ہفتے کے برابر، اور ہفتہ ایک دن کے برابر ہو جائے گا. اس طرح سے بھی وقت آئے گا کہ آپ کا ایک ہفتہ ایک دن کے برابر ہوگا، 24 آورس کے برابر ہوگا. اتنی تیزی سے اب ٹائم جو ہے آگے آگے چلتا ہے، جس طرح بھی قیامت کے قریب. تو اس طرح تھوڑی تھا. بہرحال انہوں نے آرام کیا، انہوں نے نہیں جگایا استاد ہونے کی وجہ سے. اور پھر جب وہ اٹھے ہوں گے، اور پھر انہوں نے کوئی جلدی سے اہتمام سفر کا کیا ہوگا، یا میں بھی کوئی اور بات ہوئی، کوئی اور آرڈر آ گیا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا، بھول گئے اور جو ہے نا وہ پھر نکل پڑے سفر کے لیے. تو وہ وہاں پر بھول گئے. اصل میں وہ جگہ تھی جہاں پہ موسیٰ آرام کر رہے تھے. فلما جاوزا، بس جب وہ دونوں آگے بڑھے، تجاوز کیا، جاوزا، آپ دیکھیں کہ مجوزہ مقام جو اللہ تعالیٰ نے وہاں بتا دیا تھا اس جگہ پہ ہیں. وہ جو مجوزہ مقام سے آگے نکل گئے، اسی کو اس جگہ پہ ہیں. وہ جو مجوزہ مقام سے آگے نکل گئے، اسی کو تجاوز بھی کہتے ہیں. مطلب خیر وہ تو نہیں ہے یہاں پہ لگایا جائے گا، جو یعنی ان کی جگہ تھی اس کو انہوں نے کراس کر لیا. قالا، تو کہنے لگے، لفتاہو، اپنے نوجوان سے، اپنے غلام سے، آتینا، دو ہمیں، غدانا، ہمارا ناشتہ، کھانا ہمارا، برنچ، غدانا، غدوہ کیسے کہتے ہیں، یعنی صبح کا کھانا، یوں کہہ لیں، دن کے پہلے حصے کا کھانا، یوں کہہ لیں، ٹھیک ہے. لقد لقینا، البتہ تحقیق، لقینا، پائی ہم نے، من سفرنا، اپنے سفر میں، اپنے اس سفر میں، ہاذا، اس سفر میں، نصبا، تھکاوٹ، ہم نے اس سفر میں بڑی تھکاوٹ پائی ہے. آپ دیکھیں کہ مفسرین کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب تک تو اس جگہ پر جو سنگم تھا وہاں تک گئے ہیں، ان کو سفر میں تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی. لیکن جیسے آگے چلے ہیں نا تو تھک گئے ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر آپ کہیں بھول جاتے ہیں، آپ کو وہ بات بتائی بھی ہوگی اس نے، جب آپ آگے چلے جاتے ہیں، صرف اگر آپ 5 کلومیٹر ہی آگے چلے جاتے ہیں، 5 میل، 2 میل، 3 میل ہی آگے چلے جاتے ہیں، تو آپ کو فوری جو ہے اپنے سفر سے آگے بھول جاتے ہیں، راستہ بھول جاتے ہیں، واپس آتے وقت آپ کو تھکاوٹ ہوتی. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، جس کا انہوں نے یہاں پر ذکر کیا، اور یہ آپ اپنی لائف میں بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ نے جانا کہیں اور تھا، چلے آپ کہیں اور گئے، بے شک 1 میل ہی آگے گئے ہیں، واپس آتے وقت آپ کو ضرور آپ کو ٹینشن ہوگی کہ اچھا واپس جانا پڑ رہا ہے، یہ کیا ہو گیا. تو غصہ بھی آتا ہے، ساتھ والے بندے پہ بھی آتا ہے جس کسی نے تو، لیکن وہاں پہ ایسا کوئی ذکر نہیں ہوا. قالا، کہنے لگے، یوشع کہنے لگے، ارائیتا، کیا دیکھا آپ نے، اس جب، اوینا، پناہ لی ہم نے، آوا سے، الف واو یا، حمزہ وا یا، الی الصخرۃ، ایک چٹان کی طرف، سخت پتھر، صخرہ کسے کہتے ہیں، چٹان، سخت پتھر کو. فإنی، تو پس بے شک میں، نسیت الحوت، بھول گیا تھا مچھلی کو، یعنی وہاں جا کے آگے جا کے یہ یاد آئے. وما انسانیہ، اور نہیں بھلایا مجھ کو اس نے، اس کو نہیں بھلایا مجھے اس کو، سوری، اور وما، اور نہیں، انسا، 3 چیزیں ہیں اس میں، انسا نہیں، انسا، بھلایا، نی، مجھے، ہو، اس کو، کس کو، مچھلی کو، الا شیطان، مگر شیطان نے، ان اذکرہ، یہ کہ میں یاد کروا دوں آپ کو اس کا، ذکر کروا دوں آپ کو اس کا، ذکر کروں آپ کے سامنے اس کا. یعنی ذکر کیوں نہیں کیا، کیونکہ آپ آرام کر رہے تھے اور انہوں نے جاگنے کا انتظار کیا اور پھر بھول گئے. واتخذ، اور بنا لیا اس نے، سبیلہ، راستہ اپنا، فی البحر، سمندر میں، عجبا، عجیب طریقے سے، یعنی عجیب طریقے سے. اب یہ سبیلاً عجبا بھی ہو سکتا ہے اور اتخاذاً عجبا بھی ہو سکتا ہے، یعنی ان کا، اس کا جانا عجیب تھا یا اس کا راستہ عجیب تھا. بلکہ جس طریقے سے بھی وہ نکلی ہے، پکی ہوئی مچھلی، اور وہ سمندر کے اندر داخل ہو گئی ہے. اور یہ آرڈر کہاں سے آیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہی دیا تھا. آپ اس جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ
پکی ہوئی مچھلی بھی زندہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، قال کہنے لگے موسیٰ ذالکا، یہی تو وہ جگہ تھی اللہ کے بندے. ایک تفسیر میں اس طرح ہی آیا ہوا ہے اللہ کے بندے وہ یہی تو جگہ تھی. ما کننا نبغی، جو تھے ہم چاہتے. فرتدا، پھر وہ دونوں پلٹے. ڈانٹا ڈونٹا نہیں، کہیں پہ کوئی ذکر نہیں آیا. سارے راستے کوستے ہوئے جائیں تم نے کیا کیا یوشے، یہ اتنا سفر دوبارہ کرنا پڑ گیا. تمہیں نہیں پتا تھا، تم بتا دیتے، مجھے جگا دیتے. ہم ہوتے تو اپنے بچہ ساتھ ہوتا ویسے ہی 2 چانٹے بھی لگا دیتے ساتھ میں، ہے نا. گلاس ٹوٹنے پہ کیا کرتے ہیں، تمہاری وجہ سے ٹوٹا ہے، خود بھی چاہے ٹوٹ جائے، خود سے ہی ٹوٹا ہو. فرتدا، تو وہ دونوں پلٹے. مرتد بھی اسی سے ہے، دین سے پلٹنا. ارتداد، فتنہ ارتداد بھی آپ نے سنا ہوگا. تو فرتدا پلٹنا. تو وہ پلٹے، دونوں پلٹے. علی آثارہما، اپنے نشانات پر، اپنے قدموں کے نشانات پر. یعنی آثار، اثر کی جمع، جیسے ہم پہلے بھی اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. آثار قدیمہ، آثارہما، اپنے نشانات قدم پر. قصصا، پیچھے لگ کر، اتباع کرتے ہوئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے. قصص پہلے پڑھ چکے. قصہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جب بیان کر رہا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. پیچھے لگ کر جو ان کے قدموں کے نشانات تھے ان پر چلتے ہوئے وہ واپس پہنچے. فوجدا، پھر ان دونوں نے پایا. جب وہ واپس وہاں چلے گئے، فوجدا، وجدہ سے ان دونوں نے پایا، تثنیہ کا صیغہ ہے. عبدن، ایک بندے کو. من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے. آتیناہو، کہ ہم نے دی تھی اسے. رحمتن، رحمت. من عندنا، اپنے پاس سے. وعلمناہو، اور سکھایا تھا اسے. من لدنا، اپنے پاس سے. علما، ایک خاص علم، یعنی ولایت عطا کی تھی، یعنی خاص علم. رحمت بھی دی تھی اور کیا کیا تھا، ایک خاص. من لدنا، پہلے ہم اس بارے میں کر چکے. من لدن کا رحمہ آیا ہے، اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما. یہ بلکہ دعا کیا کریں آپ لوگ، ٹھیک ہے. یہ والی دعا آپ کیا کریں جو ہم نے پہلے پڑھ چکی ہے سورہ کہف. اس میں کہف والوں کے واقعے کے بارے میں جو انہوں نے دعا کی. تو من لدنا، اپنے پاس سے خاص علم. من لدن کا، من لدنا، لدن، یہ نا آپ دیکھیں، میں اس بات کو دوبارہ کر رہی ہوں کہ آپ اتنا سب کچھ ذخیرہ پڑا ہوا ہے اور آپ یہاں سے وہاں سے، یہاں سے وہاں سے علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن ایک خاص علم ہے جو ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، انڈائریکٹلی نہیں. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ آ رہا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. پیغمبر بھی نہیں تھے، اس میں بھی کافی وہ ہیں کہ یعنی اختلافات ہے. تو کوئی کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر تھے اور کوئی کچھ کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں. تو بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کے، اللہ نے کہا عبدن، کوئی کہتے ہیں فرشتے تھے اور کوئی کہتے ہیں ابھی تک ہیں. ایسا بھی کوئی ذکر نہیں آیا حدیث میں. جو لوگ کہتے تھے نا یہ خضر علیہ السلام ہے اور بچا رہے ہیں لوگوں کو، اکثر لوگ اس طرح بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کا کوئی ذکر نہیں آیا کہ وہ ہیں یا نہیں ہیں. آگے کو بھی کوئی ان کا واقعہ بیان نہیں ہوا. یہ بہرحال اللہ ہی جانتے اس کے بارے میں کہ کیا ہے. اس کا کسی بھی قسم کا کوئی نہیں ہے. خضر کیوں کہا گیا قرآن میں نہیں اس کا نام، اس میں اس کا حدیث میں آیا. ایک صحیح بخاری میں ایک حدیث آئی ہے کہ ہاں صحیح حدیث، خضر کے معنی سبز و شاداب کے ہیں. ایک مرتبہ یہ شخص جو ہیں سفید زمین پر بیٹھے ہوئے تھے تو وہ حصہ زمین ان کے نیچے سے سرسبز ہو کر لہلہانے لگا، اسی وجہ سے ان کا نام خضر پڑ گیا. یہ صحیح بخاری میں اس کو امام بخاری انہوں نے روایت کیا تفسیر سورہ کہف میں، اس وجہ سے انہیں خضر کہا گیا. نام کیا تھا ان کا؟ بلیا بن ملکان. میں نے یہ بس ایک وہ کیا ہے، اس میں کوئی اتنی وہ یعنی وہ بھی نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ ان کا یہ نام تھا. بہرحال جو بھی نام تھا، حدیث میں خضر کے، اصل میں عربی میں خضر ہوتا ہے لفظ، تو یہاں پر اردو میں ہم خضر بول رہے ہوتے ہیں، عربی میں اس طرح سے یہ لفظ نہیں ہے. تو بہرحال خضر ہی اب کہا جائے گا. تو یہ تھے، ٹھیک ہے. خضر اللہ کے بندے تھے، جو بھی تھے، کرامات تھی ان کی. آپ آگے پڑھیں گے کہ کیا کیا تھی. تو ٹائم ہمارا کافی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. اس میں کوئی جو چیز ہے سب سے اہم وہ مجھے جو لگی ہے تو وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی علم کی جو تڑپ ہے وہ کتنی تھی، اور اگر یہ بات ہم میں آ جائے تو کیا ہی بات ہے. لیکن اس طرح بہت کم ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک
وأتوب إليه. اس میں تھوڑا سا دو دریاؤں کے سنگم کی بات تھوڑی سی کر دوں جو اسی میں ہی کہ اس مقام کا تعین کسی یقینی ذریعے سے نہیں ہو سکا، تاہم قرائن جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ صحرائے سینا کا وہ جنوبی رأس، وہ سرا جو ہے جہاں خلیج عقبہ اور خلیج سویس دونوں آ کر ملتے ہیں اور بحیرہ احمر میں ضم ہو جاتے ہیں. دوسرے مقامات پر اور اس قسم کی آئی ہیں، کئی لوگوں نے کچھ اور بیان کیا ہے، اور کئی کہا جاتا ہے. آپ دیکھیں اگر موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے نا کہ جب مصر میں تھے اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب پیغمبر بن گئے تھے اس وقت کا واقعہ ہے. تو اگر پیغمبر جب بن گئے ہیں اس وقت کا واقعہ، جب قوم بھی آ گئی ہے تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ خلیج عقبہ، خلیج سویس اور بحر جس کو کہتے ہیں احمر. اس کے علاوہ کئی لوگوں نے قیاس کیا ہے. قیاس میں نے آپ کو بتایا تھا کیا ہوتا ہے، جمع کے بعد ہوتا ہے، کہ غالباً حضرت موسیٰ کا یہ سفر سوڈان کی جانب تھا اور مجمع البحرین سے مراد وہ مقام ہے جہاں موجودہ شہر خرطوم کے قریب دریائے نیل کی دو بڑی شاخیں بحر الابیض اور البحر الازرق میں آ کے ملتی ہیں. سفید اور جو ازرق یعنی دونوں دریا ہیں، ٹھیک ہے، وہ نقشے میں انہوں نے بتا دیا ہے. بائبل وغیرہ میں اس کے بارے میں بالکل خاموشی ہے. تو بہرحال کافی تفصیل کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے. یہاں پر ان کا جو ہے نا وہ یہ ہے مراد شہر خرطوم کے قریب دریائے نیل کی دو بڑی شاخیں. تو بہرحال جو بھی ہو ابھی تک اس کا کوئی صحیح تعین نہیں ہو سکا. وہ جو ہم بات کر رہے تھے دو دریاؤں کے ملنے کی، وہ سورہ رحمان میں جو ہیں وہ کھارا اور میٹھا پانی ہے، وہ دونوں آپس میں آپ کو پتہ ہے وہ مکس بھی نہیں ہوتا، ضم بھی نہیں ہوتا. تو اس طرح سے سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک.